بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام بچے اپنی کتابیں کھول لیں۔ اس سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام راشد بشیر ہے اور میں ایک ادارے میں اردو کا معلم ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ ہمارا آج کا سبق ہے حمد۔ پیارے بچوں، آپ پہلی جماعت سے لے کر اب تک حمد پڑھتے آئے ہیں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ حمد جو ہے ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ چونکہ اس کا تعلق نظم سے ہے، لہٰذا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نظم کسے کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم نظم کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سال ایک سبق پڑھا تھا نظم و ضبط، 7ویں جماعت میں، تو وہاں پہ بھی نظم اور ضبط دونوں کے معنی دیے گئے تھے۔ تو نظم انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شاعری میں اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں۔ نظم کا معنی ہے پرونا، لڑی میں پرونا۔ جیسا کہ ایک تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، وہ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک موتی کے بعد دوسرا موتی ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ پوری ایک تسبیح بن جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نظم شاعری کے لحاظ سے کیا ہے۔ تو شاعری کی وہ قسم جس میں خیالات کو ایک مقصد کے تحت ترتیب سے بیان کیا جائے، اس میں حیت کا مطلب ہوتا ہے ظاہری بناوٹ، اس میں حیت کی قید نہیں ہوتی، اور نظم کو کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ زندگی کا کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، یہ انسانی، حیوانی یا فطرتی مناظر، کسی چیز پر بھی نظم لکھی جا سکتی ہے۔ یہ نظم قافیہ اور ردیف کے ساتھ بھی لکھی جا سکتی ہے، اور قافیہ اور ردیف کی قید کے بغیر بھی لکھی جا سکتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو نظم کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں ہم، جو ہمارا مقصد ہے حمد پڑھنا، تو حمد کے بارے میں ہم جانتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں۔ تو حمد جو ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کے جلال و جمال، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی صفات کو بیان کرنا، اور اس کی نعمتوں کا ذکر اور شکر بیان کرنا، یہ حمد میں آتا ہے۔ اس میں شاعر کا لہجہ جو ہے وہ التجائیہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو حمد کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کو ذہن نشین کر لیجئے اور غور سے پڑھیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو حمد ہے اس کو لکھا کس نے ہے۔ تو ہماری نظم کے شاعر ہیں مولوی اسماعیل میرٹھی۔ یہ ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ یہ بھی ایک معلم تھے، نامور شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بچوں کے ادب کی طرف باقاعدہ توجہ دی اور بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں، بچوں کے لیے باقاعدہ طور پر درسی کتب تیار کی۔ ان کے لکھنے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا۔ انہوں نے تمام جماعتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ درسی کتابیں تیار کیں، جس میں بچوں کی نفسیات کے مطابق اور ان کی عمروں کا لحاظ کرتے ہوئے اسباق کو شامل کیا گیا۔ ان کی یہ کتابیں اب بھی ہزاروں مدارس میں اور اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی نظم کی طرف۔ تو ہماری نظم جو ہے اس کا ہم پہلا بند پڑھتے ہیں۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔
تو بچوں ہم نے اس کا پہلا بند پڑھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل اور بھروسے کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ پر بے حد بھروسہ ہے، ایسا کامل یقین ہے کہ مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا پہلا مصرع ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر. یعنی شاعر کہتا ہے کہ میری اپنے رب پر، اپنے خالق پر، اپنے پیدا کرنے والے پر نظر ہمیشہ سے ہے، چاہے وہ رات ہو، دن ہو، شام ہو یا صبح کا وقت ہو. نہ مجھے اجالے میں کسی کا ڈر ہے اور نہ ہی اندھیرے میں مجھے کوئی خوف ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے، کیونکہ میرا اللہ، میرا خالق میرے ساتھ ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت اپنے ساتھ تصور کرتا ہے، اپنے ساتھ خیال کرتا ہے، تو پھر اس کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسی شاعر کی ہے. اور عمومی زندگی میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کریں. شاعر ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے ساتھ ہے. جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو بھی خدا ہمیں دیکھتا ہے، برا کام کر رہے ہیں تب بھی ہمیں خدا دیکھتا ہے. ہم یہ کسی محفل میں کوئی کام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کوئی کام کرتے ہیں، تب بھی ہمارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب ہم سب سے چھپ کر تنہائی میں کوئی کام کرتے ہیں تو تب بھی ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب ایسا یقین انسان کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے. جب وہ کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے ساری مخلوق جو ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایسا یقین اور خیال انسان کے دل میں، دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ رب کو ہمہ وقت اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. تو اب ہم اس بند سے یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم ایک بار اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. اور اس کو بیٹا آپ لوگوں نے پڑھنا اس طرح سے ہے جیسے ہم نظم کو پڑھتے ہیں. نظم میں ایک باقاعدہ ترنم ہوتا ہے. ہم نے اس کو نثر کی طرح نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو نظم کی طرح پڑھنا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے نظم کا حسن خراب ہوتا ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ سے. ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. تو اب یہاں پہ مدرجہ بالا ابھی جو ہم نے بند پڑھا ہے، جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے لیے بہترین سہارا جو ہے وہ مانتا ہے، بہترین سہارا تصور کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چاہے رات ہو، دن ہو، شام ہو یا صبح کا وقت ہو، یعنی دن کا کوئی بھی پہر ہو، چاہے اجالا ہو یا اندھیرا ہو، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس بند کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس پہلا لفظ ہے سحر، پھر ہے اجالا، اندھیرا، خوف و خطر. ان کے اب ہم مطالب دیکھتے ہیں. سحر، سحر کا معنی صبح یا سویرا ہے. اجالا، اجالا کا معنی روشنی ہے. اندھیرا مطلب تاریکی، سیاہی. خوف و خطر یعنی خوف اور خطرہ، ڈر یا اندیشہ. تو یوں ہم نے اپنا پہلا بند جو ہے وہ مکمل کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے یہ بند پڑھا ہے اور یہ نظم کئی بند پر مشتمل ہے، تو
یہ نظم کی کون سی قسم ہے۔ پہلے ہم نے حمد کے بارے میں بھی جان لیا، نظم کے بارے میں بھی جان لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ نظم جو ہے حمد، اس کو نظم کی کون سی قسم میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ نظم جو ہے یہ اس کی قسم مخمس ہے۔ مخمس کے معنی ہے 5 والا، یعنی 5 کونوں والا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں اس کی کیا اصطلاح ہے۔ تو ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو، اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور 5واں خلاف قافیہ ہوتا ہے، یعنی اس کے جو پہلے 4 مصرے ہوتے ہیں یہ ہم قافیہ ہوتے ہیں اور 5واں خلاف قافیہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہماری نظم کا دوسرا بند ہے۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں اس میں 1 2 3 اور 4، یہ جو 4 مصرے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان میں یہ قافیہ ہے، سویرا، اندھیرا، گھیرا، میرا۔ اب دیکھیں تو یہ ہم قافیہ الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں شام، نام، کام۔ تو اسی طرح سے یہ دیکھیں تو سویرا، اندھیرا، گھیرا، میرا، یہ سب ہم قافیہ الفاظ ہیں، یعنی یہ ہم آواز الفاظ ہیں تو ہم ان کو کہیں گے قافیہ۔ اب دیکھیں تو پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہے، سویرا، اندھیرا، گھیرا اور میرا، جبکہ اس کا 5واں مصرع جو ہے یہ خلاف قافیہ ہے۔ تو یوں ہم کہیں گے کہ ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو اور اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوں اور 5واں مصرع خلاف قافیہ ہو، مخمس کہلاتی ہے۔ تو بیٹا ہم نے مخمس کے بارے میں سیکھا ہے۔ جہاں ہم نے مخمس کے بارے میں سیکھا، ابھی ہم نے قافیہ کی بات کی، تو قافیہ اور ردیف کے بارے میں بھی اب ہم جانتے ہیں۔ تو قافیہ اردو شاعری میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں۔ قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور ردیف قافیہ کے بھی بعد میں آتا ہے اور وہ تمام مصروں میں یکساں رہتا ہے۔ تو اس بند میں سویرا، اندھیرا، گھیرا اور میرا ہم قافیہ الفاظ تھے۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم ردیف کے بارے میں جانتے ہیں۔ ردیف کے معنی ہے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیے کے بعد مکرر آئیں، مکرر یعنی بار بار آئیں، اور بالکل یکساں ہو یعنی ایک ہی لفظ ہو جو بار بار آئے۔ ردیف کا ہر مصرے میں ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے یہ ابھی بند پڑھا، اس کے آخر میں ایک لفظ آ رہا تھا ہو، تو اس بند میں لفظ ہو جو ہے یہ ردیف ہے، کیونکہ یہ قافیہ کے بعد دہرایا جا رہا ہے اور تبدیل نہیں ہو رہا۔ ابھی ہم اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں تو سویرا، اندھیرا، گھیرا اور میرا یہ ہم آواز الفاظ ہیں، ہم وزن الفاظ ہیں، تو یہ ہو گیا قافیہ، اور یہ ہو یہ پورے 4 کے 4 مصروں کے آخر میں ہو آ رہا ہے، تو یہ ہو جو ہے یہ ردیف ٹھہرا۔ تو یوں ہم نے نظم کی تعریف بھی جانی، حمد کے بارے میں بھی جانا کہ حمد کسے کہتے ہیں، اور نظم کی ایک قسم مخمس اس کے بارے میں بھی جانا۔ ہم نے قافیہ
اور ردیف کے بارے میں بھی جان لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں تو اسی بند کو پڑھتے ہیں. یہ ہماری اس نظم کا دوسرا بند ہے. شام کا وقت یا سویرا ہو, چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو, نینے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو, لیک پر ہول دل نہ میرا ہو, کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ. یہاں بھی شاعر جو ہے وہی پیغام دے رہے ہیں. یہ پوری نظم اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور یقین اور بھروسے پر مشتمل ہے کہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے مکمل بھروسے کو ظاہر کر رہا ہے کہ چاہے شام ہو یا سویرا ہو, چاہے رات چاندنی والی ہو یا گھپ اندھیرا ہو. گھپ اندھیرا یعنی ایسا اندھیرا جس میں کچھ دکھائی نہ دے. نینے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو, چاہے بارش ہو, طوفان ہو, گرد و غبار کے ساتھ تیز ہوا آندھی کہلاتی ہے, طوفان بھی اسے کہتے ہیں. تو آندھی نے, طوفان نے, نی نے مجھ کو گھیرا ہوا ہو, لیکن پھر بھی میرے دل میں ذرا برابر بھی خوف پیدا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ ہے ہی, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری محسوسات جو ہیں وہ الگ سے ہوتی ہیں. ہم محسوس کرنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں, کبھی نہیں کرتے ہیں. تو انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ رکھے, اور وہ جب یہ تصور کرے گا تو اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا. جب وہ سمجھے گا کہ میرا بنانے والا میرے ساتھ ہے, جو میرا محافظ ہے, جو میری حفاظت کرنے والا ہے, تو پھر یقیناً انسان کے دل میں دنیا کا کوئی بھی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ جو دنیا سے ڈرتا ہے, جو رب سے نہیں ڈرتا وہ دنیا سے ڈرتا ہے, اور جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں. ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں. چاندنی, گھپ اندھیرا, آندھی, لیک اور پر ہول. اب ہم ان کے مطابق دیکھتے ہیں. چاندنی, چاند کی روشنی کو کہتے ہیں. گھپ اندھیرا یعنی ایسا اندھیرا, ایسی سیاہی جس میں کچھ دکھائی نہ دے. اگلا ہے آندھی. آندھی یعنی گرد و غبار کے ساتھ تیز ہوا. اگلا ہے لفظ لیک. لیک سے مراد لیکن. اور ہمارا آخری لفظ ہے پرہول. پرہول کا مطلب ڈراؤنا, خوفناک. تو یوں ہم نے اپنے اس سبق کے 2 بند پڑھ لیے ہیں. اب ہم اعادہ کرتے ہیں سبق کا کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے اور ہم نے کیا کیا سمجھا ہے. ہم نے اس سبق کو پڑھتے ہوئے نظم کے بارے میں سیکھا ہے کہ نظم شاعری کی وہ قسم ہے جس میں خیالات کو ایک مقصد کے تحت بیان کیا جاتا ہے, اور اس میں حید کی قید نہیں ہوتی, اور یہ کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے. ہم نے حمد کے بارے میں پڑھا, ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کی جاتی ہے, اس کی عظمتوں, نعمتوں, بڑائی اور صفات کا ذکر کیا جاتا ہے. پھر ہم نے پڑھا مخمس کے بارے میں. مخمس ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے, اور اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ, جبکہ 5واں مصرع خلاف قافیہ ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا قافیہ کسے کہتے ہیں. تو قافیہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو شاعری میں استعمال ہوتے ہیں, اور ہر شعر کے آخر میں ہم آواز الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور ان الفاظ کے بعد جو ہے کچھ اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم ردیف کہتے ہیں. یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں, ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں,
جس سے شعر میں ایک خاص حسن پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے اپنی اس نظم میں جو بند پڑھا اس میں سویرا، اندھیرا، گھیرا اور میرا ہم قافیہ تھے. اس کے بعد ہم نے ردیف کے بارے میں پڑھا کہ ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. تو شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ الفاظ جو قافیے کے بعد مکرر آئیں، یعنی بار بار آئیں اور ایک ہی جیسے ہوں. تو ردیف کا ہر مصرے میں ہونا ضروری نہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے جو بند پڑھا اس میں لفظ ہو ردیف ہے. تو ہمارا آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.